بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 22 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے حق تو واضح ہو گیا، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم لوگوں پہ بھی حق واضح ہو گیا لیکن تم مان نہیں رہے، مجھے اور تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بات وہ خود سے شروع کرتا ہے اور ان کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں مجھ پر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے، مجھے بھی اس پر اسی طرح عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو نصیحت کے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو خود اس سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے تم وہ بات کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج کے بعد جب بھی ہمیں کسی کو نصیحت کرنی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ عیب ہمارے اندر موجود نہ ہو، اگر وہ ہے تو ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں ضرور مصروف ہیں، ورنہ بھی پکڑ ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ۔ کیا بنا لوں میں اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود؟ حالانکہ اگر وہ رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، تو یہ معبود میرے کسی کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کی شفاعت مجھے بچا سکے گی، نہ چھڑا سکیں گے۔ برِ صغیر ہمارے یعنی اس ریجن میں کچھ ایسے پیری فقیری سلسلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، ہم آپ کو بخشوا لیں گے، اللہ سے بچا لیں گے، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنتوں میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کی سفارش اس دن کام نہیں آئے گی، کسی کے بھی، آپ اپنے عملوں کے بل پر جنت میں جانے والے۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں اس قدر اندر تک چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر ان کو کوئی کہ نمازیں پڑھو تو وہ کہتے ہیں ہماری نمازیں تو ہمارے پیر پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کس قسم کی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، کلیانی پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ قرآن جو سراسر ہدایت کے لیے آیا اس کو پڑھ کے کوئی انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن انسان کے لیے نازل ہوا ہے، صرف عالم کے لیے نہیں۔ قرآن کو پڑھے اور سمجھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مفسر بن جائے، ہر بندہ مفسر بن نہیں سکتا، ہر ایک کی اپنی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ نازل تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ عالم کی مدد بس اتنی ہے کہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر غور سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن حفظ کیوں نہیں کر رہے، بلکہ بار بار کہا جا رہا ہے افلا تعقلون، کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یہی بار بار شکایت کی گئی ہے۔ اگر اس شکایت کے مستحق ہم ہو گئے تو پھر آپ جتنی بھی تلاوت کر لیں، سوچے سمجھے بغیر کیا فائدہ ہوگا؟ اور وہ جو قرآن پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، پتہ ہے وہ کس بات پر ملتی ہیں؟ جب ہم ٹھیک سے پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ ٹھہر کر اس کے میننگ پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر ہم یہ سوچ ہی نکال دیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آج بس 23 آیت پہ ہم ختم کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر اس رحمان نے ارادہ باندھ لیا مجھے کسی نقصان پہنچانے کا، تو یہ جتنے میرے باقی معبود ہیں ہم لوگوں نے گھڑے ہوئے، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ بچا ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ آیات تو ایسی خوبصورت ہیں کہ ان پہ گھنٹوں تدبر اور تفکر کیا جا سکتا ہے، تفسیر میں گھنٹوں لگائے جا سکتے ہیں۔ بٹ آئی نو یو آر بزی مدرس، آپ لوگ بہت بزی ہیں، وقت بھی کم ہے آج کل کے دور میں۔ میری کوشش ہے کہ شارٹ سے شارٹ میں بات کروں تاکہ آپ لوگ کم سے کم وقت میں اللہ کا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ 24 آیت سے شروع کریں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔